بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپنی سفارتی کامیابیوں پر بڑی خوش نظر آ رہی ہے اور اپنے جو ڈپلومیٹک اچیومنٹس ہیں ان کا بڑا فخر سے ذکر بھی کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو پاکستان ہے اس نے بین الاقوامی سطح پر اپنی اہمیت میں اضافہ کیا ہے، خاص طور پہ جب سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ گئے اور وہاں پہ صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل بہت سی جو اہم غیر ملکی شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو سفارتی کامیابیوں کے دعوے ہیں یہ اپنی طرف، لیکن سفارتی کامیابیوں کے دعووں کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان میں اس وقت جو سیاسی انتشار اور بے یقینی ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سیاسی انتشار اور بے یقینی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ مرکز میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بھی حکومت کر رہی ہے اور بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت ہے۔ تو صرف ایک جگہ پہ نہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مرکز کے علاوہ بلوچستان میں بھی ایک دوسرے کے کولیشن پارٹنر ہیں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اب یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی۔ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ نہ صرف آپس میں لڑ رہی ہیں بلکہ ان تینوں پارٹیوں کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ بھی انتہائی تشویشناک ہیں۔ تو جس ملک میں تین پارٹیاں جو ہیں وہ 4 صوبوں میں حکومت کر رہی ہیں، مسلم لیگ نون پنجاب کی حکمران ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کر رہی ہے، اور جو بلوچستان ہے وہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو یہ تین پارٹیاں ہیں مرکز کے علاوہ 4 صوبوں میں حکومت کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی کولیشن پارٹنر ہیں، لیکن آپس میں سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی جا رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پہلے یہ دونوں پارٹیاں مل کر یہ کہتی تھیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اندرونی بحران کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سی لڑائیاں ہیں، اور جو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تو اب کھل کر علیمہ خان صاحبہ کے مقابلے پر میدان میں آ چکے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کافی پرانی چیز ہے۔ تو پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی پارٹی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان کا فین کلب ہے، اور پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کا انہوں نے خوب فائدہ بھی اٹھایا اور ان کو ایکسپلائٹ بھی کیا۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی ان کی کہیں پر بھی کولیشن پارٹنر نہیں ہے، لیکن یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کی کولیشن پارٹنر ہیں۔ دونوں کی جو وفاق میں اور بلوچستان میں حکومت ہے وہ ایک دوسرے کے سہارے پہ کھڑی ہے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے پہ جس قسم کے الزامات لگانے شروع کیے ہیں، کیا وہ سیاسی انتشار کو فروغ نہیں دے گا؟ کیا وہ سیاسی بے یقینی میں اضافہ نہیں کرے گا؟ تو آج میں نے گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو آپس کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے باعث پاکستان میں پارلیمانی نظام کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جب صدر آصف علی زرداری کی پارٹی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی پنجاب میں ایک دوسرے سے لڑے گی
تو پنجاب تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پھر پنجاب کی حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت سے لڑے گی اور سندھ کی حکومت پنجاب کی حکومت سے لڑے گی، تو یہ پھر گاڑی ایسے کیسے چلے گی؟ اور ہمیں یہ جو ان دونوں کے اختلافات ہیں ان کے تھوڑا اندر جا کے اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کے اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سی پارٹیاں جو ہیں ان کے اندرونی معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، بلوچستان عوامی پارٹی ہو، بہت سی پارٹیاں ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، جے یو آئی بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بارے میں خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب اس کے اندر بھی کچھ گڑبڑ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ یہ پارٹیاں نہیں ہیں، نہ تو علاقائی پارٹیاں ہیں، نہ ہی مذہبی جماعتیں ہیں۔ ہمارا موضوع بحث 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف۔ تینوں اندرونی معاملات کے لحاظ سے بحران کا شکار ہیں، ان کے اندر ہمیں پرابلم نظر آ رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے اندر جو مبینہ اختلافات ہیں ان کو ہوا دینی شروع کر دیا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ جی جو پیپلز پارٹی ہے اور خاص طور پہ جو سندھ حکومت ہے، اس کے جو وزیر اطلاعات ہیں جناب شرجیل میمن صاحب، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ آج کل پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہی ہیں، تو ان کا اصل نشانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نشانہ شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکز میں شہباز شریف کی حکومت چھوڑ دے اور شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے۔ جبکہ جواب میں جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دراصل باپ اور بیٹے کے معاملات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کا اشارہ ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے صورتحال کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چچا اور بھتیجی کی لڑائی کروانے کی کوشش میں ہے، اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ باپ اور بیٹے کی لڑائی کروانے کی کوشش میں ہے۔ اب یہ جو الزامات لگتے ہیں نا جب اس قسم کے، تو یہ الزامات ایسے نہیں لگتے، ان الزامات کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ تو میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو اندر کے معاملات ہیں، جو ان کے اندر اختلافات ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیونکہ ڈیٹیل مجھے بھی پتہ ہے اور پاکستان کے عام لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ پاکستان کے عوام بیوقوف ہیں اور انہیں کسی بات کا نہیں پتہ، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ پاکستان کے عوام کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، جو تھوڑا بہت ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر سے آج کل پتہ لگا لیتے ہیں۔ یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات جو ہیں ان کی آواز دبائی گئی ہے، ان پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ زیادہ انحصار شروع کر دیا، تو سوشل میڈیا سے بھی انہیں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ جی اصل نشانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے بلکہ شہباز شریف ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے۔ بہت سے معاملات ہیں جس پر کہ جو پنجاب حکومت ہے اس کے وفاقی حکومت یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ کوئی آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں، جیسا کہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا جی کہ جب میں نے بجلی کے بلوں پر پنجاب کے عوام کو سبسڈی دی تو انہوں نے آئی ایم ایف میں جا کے میری شکایتیں لگائیں۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو نہیں کر رہی تھی نا، آئی ایم ایف کے ساتھ تو مذاکرات جو ہیں وہ وفاقی وزیر خزانہ کر رہے تھے، اور وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سبارڈینیٹ ہیں۔ تو اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ شکایت درست ہے تو پھر ان کو شکایت جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کرنی چاہیے تھی، پیپلز پارٹی سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک تو خود مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی جو لہجے کی تلخی ہے اور شعلہ بیانی ہے اس میں ایک ایسی بات کر دی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ بظاہر وہ جب ادھر ادھر
جاتی ہیں سیاسی اجتماعات سے خطاب کرتی ہیں تو وہاں پہ نواز شریف زندہ باد کے ساتھ ایک نعرہ شہباز شریف زندہ باد کا بھی لگوا دیتی ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے بیان دیا نا کہ میری IMF کے پاس جا کے شکایتیں لگاتے ہیں, تو یہ شکایتیں تو پیپلز پارٹی نے نہیں لگائیں. اچھا, اب معاملہ ہے کیا؟ تو بہت سے معاملات ہیں. معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہتے تھے کہ جو IMF کے جو مشن آیا تھا پاکستان میں, اس کو یہ کہا جائے کہ یہ جو ہم نے سبسڈی دی ہے اس کے کیا فائدے ہیں. لیکن ان کو بتایا گیا کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو ڈیفینڈ نہیں کیا گیا صحیح طریقے سے پنجاب گورنمنٹ کو, اس پہ وہ خوش نہیں ہیں. ایک اور معاملے پہ بھی وہ خوش نہیں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو ISI کے سابق سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے کچھ جو قریبی لوگ ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی. پھر کوشش کی گئی کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیا جائے. ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں لگایا گیا. تو یہاں سے بھی کچھ جو معاملات ہیں مرکز اور پنجاب کے وہ خراب ہوئے. اب ان معاملات کا پیپلز پارٹی والوں کو پتہ ہے, اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اب یہ ذکر تو نہیں کر رہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے اندر یہ معاملہ ہے, یہ اختلاف ہے. اچھا, اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اٹیک کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو ان لوگوں کو پنجاب گورنمنٹ اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ براہ راست ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کا نام لے کے ان کو سپورٹ کرتی ہیں. تو اس سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کے اپنے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے, بھلے وہ شہباز شریف زندہ باد کا نعرہ لگوائیں, لیکن جب وہ ایسے لوگوں کو کھلم کھلا سپورٹ کریں گی جو سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر کو اٹیک کرتے ہیں, تو لوگ سوچیں گے نا پھر یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی طرح جو پیپلز پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں وہ بھی کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہیں, کیونکہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ اقتدار کی رساکشی ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو پنجاب پیپلز پارٹی ہے وہ بہت زیادہ مزاحمت کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی کہ جو آپ مرکز میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ دے رہے ہیں اس کا ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی پنجاب کا موقف ہے, اس پہ پیپلز پارٹی سندھ کے جو بہت سے رہنما ہیں ان کو اعتراض ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو صحیح طریقے سے منظم نہیں کر سکے, آپ کی نااہلی, سستی اور کاہلی کی وجہ سے پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مرکز میں اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے تو ہم مسلم لیگ نون کے پیچھے سے ہٹ جائیں, تو اس سے تو ملک میں ایک کیوس اور ایک انارکی پھیل جائے گی, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ جمہوریت کے دشمن اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک سرد جنگ پیپلز پارٹی کے اندر چل رہی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں, بڑے سینئر رہنما, وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے اندر مسلم لیگ نون گروپ ہیں. اچھا, جن لوگوں پہ مسلم لیگ نون کا حمایتی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے ان سب کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے. اور ابھی پچھلے دنوں یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے ایک سینئر رہنما, جو ایک سینئر وفاقی وزیر رہے ہیں, انہوں نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے شروع کروایا سندھ میں. تو اس پہ کافی اعتراضات کیے گئے پارٹی کے اندر کہ آپ کو تو فیڈرل گورنمنٹ فنڈ دے دیتی ہے لیکن ہمارے ساتھ تو اس کی لڑائی چل رہی ہے.
اسی طرح ایک اور سندھ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں یہ بیان دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے سیلاب کے دوران پنجاب میں بڑا اچھا کام کیا، اور انہوں نے بھی پنجاب میں جب ایک جگہ پر کچھ پرابلم کی نشاندہی کی ساؤتھ پنجاب میں، تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے فوری طور پہ وہ مسئلہ حل کرایا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں۔ تو وہ ان صاحب نے تعریف کی، تو اس پر ان کو پیپلز پارٹی کے اندر کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلم لیگ نون کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے اندر کچھ رہنماؤں کو مسلم لیگ نون گروپ قرار دیا جاتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت سینئر لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ دو پارٹیاں جو کہ ایک دوسرے کی حمایت کی، ایک دوسرے کے ووٹوں کی محتاج ہیں، یہ دونوں پارٹیاں اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں تو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں لیجسلیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ جب آپس میں لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے جو خاندان کے معاملات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلاول صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان یہ اچانک اتنی کنفرنٹریشن، اتنی محاذرائی، اتنی کشیدگی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ کشیدگی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے جو آپ کو اختیارات ملے، تو ان اختیارات کے تحت آپ نے جو اپوزیشن تھی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف تھی، اس کو کافی حد تک آپ نے دبا دیا، اور اس کے اندر بہت سے جو لوگ تھے وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکی، کوئی آپ کے لیے خطرہ نہیں رہی۔ تو آپ ان سے بے خبر ہو گئے۔ آپ نے سوچا اب علیمین گنڈاپور اور علیمہ خان آپس میں لڑیں، یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، اب ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنے کی، تو جب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اب ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو ان کی آپس میں جو لڑائی شروع ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سمپل سی وجہ ہے، یہ کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے گی لیکن اصل حقیقت یہی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اگلے الیکشن میں خود کو وزیر اعظم کا امیدوار سمجھتی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم مجھے ہونا چاہیے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کے امیدوار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے وزیر اعظم کا امیدوار مجھے ہونا چاہیے۔ ان کے تو نعرے بھی لگتے ہیں کہ وزیر اعظم بلاول، اور کچھ جگہوں پہ ہم نے سنا ہے کہ وزیر اعظم مریم نواز کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ وزیر اعظم بننے کا پورا حق ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال جب ملک میں سیلاب آیا ہوا تھا، اس سیلاب میں تو آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا کنٹروورسیز شروع کر دیں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ بلاول صاحب قصور گئے، وہاں پہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ریلیف ورک ہے اس کی تعریف بھی کی، لیکن جب ساؤتھ پنجاب میں گئے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے تحت کوئی لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دیں تو یہ اچھا ہوگا۔ وہ بات مریم نواز شریف صاحبہ کو بہت بری لگی۔ پھر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ پاکستان جو ہے اس کو متاثرین سیلاب کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی مدد کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس پہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ خوش نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح سے آپ پنجاب پہ تنقید کریں گے تو میں تو انگلی توڑ دوں گی، اور انہوں نے پنجاب کارڈ کھیلنا شروع کر دیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دیتے تھے، ایک دوسرے پہ غداری کے الزام لگاتے تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، کیونکہ اب وہ جو نعرے ہیں پاکستان میں غداری کے اور انڈین ایجنٹ ہونے کے نعرے، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب پنجاب کارڈ آ گیا ہے، اب پنجاب کارڈ آ گیا، اور پنجاب کارڈ جو ہے وہ پہلے بھی کھیلا گیا ماضی میں، اب اس کو دوبارہ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ شاید اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس کی کوئی سیاسی حمایت اتنی باقی نہیں رہی، سندھ میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے،
بلوچستان میں بڑی مشکل سے کچھ نشستیں ان کو ملی ہیں, وہاں ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو ان کا ایک خیال ہے کہ اگر ہم پنجاب میں پنجاب کارڈ کھیلیں تو اگلے الیکشن میں ہم پنجاب سے اتنی سیٹیں لے لیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب اور پنجابیوں کی نمائندہ بن کر قومی اسمبلی کی بہت سی سیٹیں لے جائیں گی اور وہ پرائم منسٹر بن جائیں گی. تو بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. تو وہ جب پانی کا ایشو آتا ہے تو وہ بھی سندھ کے حقوق کے